اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، تعجب ہے کہ مولوی جلالی صاحب نے ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو جلالی صاحب کے خلاف ہم نے ریکارڈ کی تھی، اس میں ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ سر ہم آپ کی مسلک کے علماء کی باتیں، ان کی کتب نہیں مانتے، اور ویڈیو میں نے کہا تھا کہ ویسے تو میں نے انہیں مناظرے کی دعوت دی تھی، لیکن حضرت مناظرے کی دعوت سے ڈر اتنے گئے ہیں کہ نہ انہوں نے کوئی بیان دیا نہ کوئی ایسی بات کہ میں اہل تشیع کی طرف سے مناظرے کے چیلنجز ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ اس ویڈیو سننے کے بعد کوئی ریئیکشن نہیں دیا، سائلنٹ۔ خیر عزیزان، حضرت نے آج اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک ناقص کوشش کی اور شیعہ کتب سے حوالہ دینے کی جسارت بھی کی۔ یہ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ چلیں ایٹ لیسٹ شیعہ کتاب کا حوالہ تو دیا۔ تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ شیعہ کتاب کا تعارف کیا کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی پیش کی گئی عبارت کا ہم رد کر کے صحیح معنی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ۔ یہ میرا دعویٰ نہیں کہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ روافظ کا دعویٰ ہے۔ روافظ کے نزدیک تو 100% اتھینٹک ہے۔ تو میں اب ایک عبارت پیش کرنے لگا ہوں اور مجھے ان کے جواب کا انتظار ہے۔ یہ عزیزان آپ لوگوں نے سنا، پھر ہم جب حضرت کا رد کرتے ہیں پھر ان کے شاگردوں کو آگ لگ جاتی ہے، آپ ہمارے علماء کے خلاف کیوں بول رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ مولوی اشرف حاصل جلالی صاحب، پوائنٹ نمبر 1 جو آپ نے لفظ بولا ہے اتھینٹک، اتھینٹک کوئی لفظ نہیں ہے، اوتھینٹک۔ پہلے تو یہ کہ اس لفظ کی انگلش لنگوسٹک یہ آپ ٹھیک کریں، ماشاءاللہ یہ کنز العلماء ہے جنہیں ابھی تک اوتھینٹک ہی نہیں بولنا ہے۔ خیر دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ کو خدا کا نام ہے مولوی صاحب، کس نے کہا کہ نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب ہے؟ کس نے کہا ہے بھائی کہ یہ مولا علی نے لکھوائی ہے یا پھر مولا علی نے لکھی ہے؟ اور بھائی نہج البلاغہ مولا علی کی زندگی کے 350 سال یا 360 سال کے بعد سید رضی نے لکھی ہے۔ 41 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہوئی ہے، اس کے 350 یا 360 سال بعد تقریباً سید رضی نے نہج البلاغہ لکھی ہے۔ اور سید رضی کے لحاظ سے میں آپ کو کلیریفیکیشن، جتنی بھی شیعہ کتب رجال والاعلام ہیں ان تمام کتب میں سرکار کا ذکر موجود ہے۔ اندر پوائنٹ، میں الحمدللہ سید رضی کے مزار کا زائر بھی ہوں، میں نے حضرت کی قبر کی زیارت بھی کی ہے۔ دا نیکسٹ پوائنٹ، نہج البلاغہ میں جو خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار ہیں امیر المومنین کے، ان میں سے کئی ایسی روایات ہیں جو اہل سنت کی کتابوں سے لے کے لکھی گئی ہیں۔ کبھی آپ نے نہج البلاغہ کی شروحات اگر صحیح طرح پڑھی ہوتی تو شاید آپ سمجھ جاتے۔ اتنی بڑی جہالت، نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب ہے، اللہ دس۔ چلو میں آپ کو یہ بات صرف بول نہیں رہا، میں الحمدللہ ثابت بھی کروں گا۔ یہ میرے پاس مطبوعہ تہران موجود ہے جی، نہج البلاغہ مع تخریج، علامہ محمد علی شرقی نے اس پر تخریج کا کام کیا ہے۔ اور میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ نہج البلاغہ میں کچھ روایات اہل سنت کی کتابوں سے لے کے شیخ رضی نے لکھی ہیں، اسی کا ثبوت دے رہا ہوں آپ کو۔ صفحہ نمبر 493 پر جہاں نہج البلاغہ خطبات کا انہوں نے حوالہ جات ذکر کیے ہیں، اس کے وہیں پر انہوں نے ایک نام لکھا ہے الطبری ابن جریر المؤرخ، آپ کے امام طبری کا نام ہے۔ اگلا صفحہ نمبر 494، یہاں پر بھی عزیزان آپ دیکھ رہے ہیں الواقدی المؤرخ۔ تو اب میرے خیال میں کلیریفیکیشن ہو گئی ہوگی مولوی جلالی صاحب کہ نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں تو سید رضی نے آپ کے علماء کی کتابوں سے حوالہ جات نقل کیے اور ان سے خطبات اور روایات لی ہیں۔ اور طبری اور واقدی کے علاوہ بھی بہت سی اہل سنت کی کتب ہے جہاں سے میں نہج البلاغہ کے خطبات اور مولا علی کے فرامین ثابت کر سکتا ہوں۔
کوئی بڑی بات نہیں ہے مولوی صاحب، بلکہ علماء اہل سنت کی کئی شروحات میری لائبریری میں موجود ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اہل سنت علماء نے. لیکن خیر وہ ایک الگ بحث ہے، ابھی اس موضوع کی طرف ہم جا نہیں رہے. میں عزیزان صرف آپ کو یہ آپ پہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ کتاب کس کی ہے، ہاتھ میں پکڑ کے کتاب کا نہیں پتا چل رہا کہ نہج البلاغہ کا مصنف کون ہے، نہج البلاغہ لکھی کس نے ہے. بس ٹھیک ہے. خیر اب ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں جو حضرت نے بطور دلیل پیش کی تھی، اس کے صحیح معنی اور مفہوم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ نہج البلاغہ بیروت کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر 335، یہاں یہ لکھا ہے، یہ سکرین پر آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے. فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ اُخْطِئَ، یہ خطا سے ہے. مولا علی ولیوں کے سربراہ، حسنین کریمین کے ابا جان، تاجدار حلتا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ، میں اپنی ذات کے لحاظ سے خطا سے مبرہ نہیں ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر عزیزان، ہم آپ کے سامنے اب نہج البلاغہ کی عبارت بھی رکھیں گے اور اس کی مکمل جو تشریح شیعہ سنی کتب سے ممکن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے. سب سے پہلے تو ہم نہج البلاغہ کی عبارت کی طرف چلتے ہیں. یہ مولوی صاحب نے تو خیر یہ بھی ہمیں بتانے کی کوشش نہیں کی کہ خطبہ کون سا ہے. یہ خطبہ نمبر 214 صفین کے موقع پہ مولا علی نے اسے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ میرے پاس ترجمہ و تشریح نہج البلاغہ موجود ہے مفتی جعفر حسین صاحب کی. اس میں عزیزان صفحہ نمبر 522 پر خطبہ نمبر 214 کے آخر میں جو عبارت موجود ہے وہاں صاف جو عبارت حضرت نے پڑھی فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ، یہ جو لفظ ہے لَسْتُ فِي نَفْسِي، فی نفسی، انہوں نے نفس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا کیا؟ ذات. اب جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ نفس اور ذات یہ دونوں ہی عربی کے الفاظ ہیں اور اردو میں بھی ایسے ہی بولے جاتے ہیں. مولوی صاحب نفس کا ترجمہ ذات کب سے ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی، پہلی ڈنڈی اور چوری آپ کی پکڑی گئی. لست فی نفسی، یہ نفسی، نفس اپنے نفس کے لحاظ سے مولا علی یہاں فرما رہے ہیں. اب عزیزان اس کی میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ نہج البلاغہ کی جو عبارت ہے اس کے نیچے حاشیے میں جو تشریح مفتی جعفر حسین صاحب نے کی ہے، کیا لکھتے ہیں جی؟ میں ایک ایک چیز پہ آؤں گا مولوی صاحب. اس عبارت کی تشریح میں انشاءاللہ جب اہل سنت کی کتاب سے کروں گا تب آپ کو لگ پتہ جائے گا. خیر عزیزان ہم چلتے ہیں مفتی جعفر صاحب کی تشریح کی طرف. کہتے ہیں حضرت کے ارشاد کہ یعنی کہ میں اپنے کو اس سے بالا تر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں، میں انہی بشری تقاضوں اور خواہشوں کی طرف اشارہ اور آگے مولا علی جو فرما رہے ہیں، مگر یہ کہ خدا میرے نفس کو اس سے بچائے، اس میں عصمت کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے حضرت، اس میں عصمت کی طرف اشارہ ہے. مولا علی کا معصوم ہونا اسی خطبے سے ثابت ہو رہا ہے. خیر چنانچہ اسی لب و لہجہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی قرآن میں وارد ہوا ہے کہ میں اپنے نفس کو گناہ سے پاک نہیں ٹھہراتا، کیونکہ انسان کا نفس گناہ پر بہت ابھارنے والا ہے. یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے. تو جس طرح یہاں پر اس سارے معاملے کا جو لکھ رہے ہیں، یہاں پر جو استثناء ہے کہ اس کی وجہ سے آیت کے پہلے جز سے آپ کی عصمت کے خلاف دلیل نہیں لائی جا سکتی، اسی طرح امیر المومنین کے کلام میں جو اس کا استثناء ہے اس کے ہوتے ہوئے کلام کے پہلے ٹکڑے سے آپ کے
غیر معصوم ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، ورنہ ایک نبی کی عصمت سے بھی انکار کرنا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بے عین ہی وہی جملہ، ان سے بھی یہ ثابت ہے قرآن کریم میں اپنے نفس کو گناہ سے پاک نہیں ٹھہراتا، بے عین ہی۔ پہلی بات تو یہ، اس کی تشریح میں مفتی جعفر صاحب نے آپ کو ایک اینٹی وائنم دی ہے سر، کہ مولا علی کی عصمت سے اگر آپ انکار کریں تو جناب یوسف علیہ السلام کی عصمت سے بھی انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ استثناء ثابت ہو رہے ہیں یہاں سے۔ خیر، اب عزیزان، اب ہم چلتے ہیں نہج البلاغہ کے متن کی طرف۔ عبارت کی شرح ہو گئی اس کی الحمدللہ، ہمارے شارحین نے جو لکھا میں نے بیان ہی رکھ دیا، اسی سے حضرت کی ڈنڈی بھی پکڑی گئی، غلط ترجمہ بھی پکڑا گیا ان کا، اور جو معنی اور مفہوم اصلاً تھا اس عبارت کا وہ حضرت بیان کر رہے تھے اپنے پاس سے ہی، جس طرح قرآن کی تشریح اپنے پاس سے کر رہے تھے آیت تطہیر کے لحاظ سے، اب ویسے ہی مولا علی کے فرامین کو بھی اپنے پاس سے ہی پھینکنا شروع کر دیا۔ نہ بیٹا نہ، بھول ہے آپ کی۔ خیر، عبارت کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي، فی نفسی، اب یہ نفس حیدر کرار کیا ہے؟ مولوی جلالی صاحب اس کو تو جانتے ہیں نا آپ، یہ میرے ہاتھ میں محمد بک سینٹر سے چھپا آپ کے اعلی حضرت فاضل بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے، کنز الایمان ترجمہ القرآن، اس کے ساتھ ہے تفسیر خزائن العرفان، ٹھیک ہے جی۔ اس کے صفحہ نمبر 104 پہ آیت مباہلہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفسنا و انفسکم کا ذکر کیا، تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لے کے آئیں گے، یہاں پر اس کی تفسیر میں خزائن العرفان میں کیا موجود ہے، حاشیہ پر ذرا غور کریں۔ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین ہیں صلوات اللہ علیہ، دست مبارک میں حسن صلوات اللہ علیہ کا ہاتھ، اور فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، اور علی صلوات اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں۔ کیا کہا تھا اللہ نے آیت میں؟ انفسنا و انفسکم، نفس۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کیا فرما رہے تھے؟ نفسی۔ یہاں پہ آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نفس۔ انفسنا و انفسکم، اور کون ہے نفس بن کے مصطفیٰ کے ساتھ؟ آپ کے مفسر لکھ رہے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے حاشیے میں یہ بات موجود ہے، علی۔ مولوی جلالی صاحب آپ کے اپنے گھر کے مفسر کی بات سے بات واضح ہوگی، اگر معاذ اللہ حیدر کرار کو خطا کی نسبت دی جائے تو یہ مصطفیٰ کی خطا کی نسبت ہو جائے گی معاذ اللہ، کیونکہ علی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مولا علی نفس رسول خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مولوی صاحب وہی وضاحت پکڑے گئے۔ خیر، اب نہج البلاغہ میں جو استثناء حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا اور نفس کی جو بات تھی، ہم نے متن کے ایک ایک لفظ پر بات کی ہے، اختیہ پر بھی اور نفسی پر بھی، ٹھیک ہے۔ اب مولوی صاحب میں ایک بات واضح کر دوں، حضرت مولا علی پر خطا کی نسبت کرنا رسول خدا پر معاذ اللہ خطا کی نسبت کرنا ہے آپ کی تفسیر کے لحاظ سے، لیکن اب آپ کے گھر کی ایک کتاب کا حوالہ دیتا چلوں، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ حیدر کرار پر یہ خطا کا امکان لانا معاذ اللہ پر خطا کا امکان لانے کے برابر ہے۔ مولوی صاحب آپ نے سٹارٹ کیا تھا نہج البلاغہ سے، میں بھی نہج البلاغہ کا ہی حوالہ دوں گا آپ کو، لیکن کسی شیعہ عالم کی تشریح یا ترجمہ وغیرہ نہیں۔ یہ میرے پاس موجود ہے جی، آپ کے شیخ الحدیث جامعہ رضویہ و مفتی دار العلوم حزب الاحناف مولوی غلام حسن قادری بریلوی، ان کا ترجمہ نہج البلاغہ فیضان شیر خدا، ٹھیک ہے جی، شیخ الحدیث بریلوی مکتب کے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے تقریباً 162 صفحے کا مقدمہ لکھا نہج البلاغہ کے سٹارٹ میں، ٹھیک ہے، اور اپنی اس فیضان شیر خدا ترجمہ نہج البلاغہ میں صفحہ 113 پر کیا لکھتے ہیں جی؟ دوسرا پوائنٹ، علی صلوات اللہ علیہ
علی رازدار کبریا ہی نہیں بلکہ محبوب خدا بھی ہیں. اللہ اکبر. مولوی صاحب اللہ اگر اپنے راز کہیں رکھتا ہے تو وہ بارگاہ ہے مولا علی صلوات اللہ علیہ کی. میں نہیں کہتا، آپ کے شیخ الحدیث لکھ رہے ہیں، آپ کے مفتی دارالعلوم حزب الاحناف لکھ رہے ہیں، آپ کے شیخ الحدیث جامعہ رضویہ لکھ رہے ہیں، حسن قادری صاحب. اب معاذ اللہ مولا علی کے اوپر جو آپ الزام لگا رہے ہیں، تو پہلا الزام تو جائے گا نعوذ باللہ خود اللہ پر. کیا اللہ ایسی جگہ اپنے راز رکھ رہا ہے؟ توحید کے راز وہاں رکھ رہے ہیں جہاں خطا کا امکان ہے. جی مولوی جلالی صاحب ہیپی بھائی، ہم پہلے ہی غیر سے نہ چھیڑ ملنگان حیدر. اور اب ان سارے دلائل کے بعد، چونکہ گزشتہ لیکچرز میں بھی ہم آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کی عصمت پر آپ کے مسلک کی کتابوں سے نہ صرف دلیل پیش کر رہے تھے بلکہ ان کتابوں کی توثیق بھی پیش کر رہے تھے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی. اس کا ہمیں عزیزان جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کوئی جواب نہیں آیا. وہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دے بھی نہیں سکتے، قرض لے کے مریں گے. خیر، آپ نے اب جو گستاخیاں کی ہیں سرکار ابو طالب کے لحاظ سے، جناب زہرا کے لحاظ سے، امیر المومنین کے لحاظ سے، حضرت آپ کے مسلک بریلوی میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ سید احمد سعید قاظمی صاحب. احمد سعید بریلوی قاظمی صاحب اپنی کتاب حق المبین، ان کی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ موقف رکھا ہے کہ گستاخی کی تعویل کرنا بھی گستاخی ہے. پوری کتاب ہی اس موضوع پہ ہے کہ گستاخی کی تعویل ہی نہیں ہو سکتی. گستاخی کی جو بندہ تعویل کرے گا وہ بذات خود گستاخ کہلائے گا. یہ میں نے گھر نہیں بنائی، یہ مکتبہ نوریہ رضویہ سے چھپی ہے، خرید دیجیے گا فیصل آباد سے. حق المبین. ٹھیک ہے جی. اور ان کی تو مجھے وثاقت بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اوتھینٹسٹی بھی مجھے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے تو ویسے ہی جانی مانی شخصیت ان کے حوالہ جاتا اپنی ویڈیوز میں دے رہے ہوتے ہیں. تو مولوی صاحب آپ کے مسلک میں چونکہ خطا کے لحاظ سے جو بات چل رہی ہے، سارے بریلوی علماء نے، چلو دیوبند اور اہل حدیث کو تو آپ نے جواب دیا ہی دیا، بریلوی علماء کی بھی مخالفت آپ نے کی. یہ وخرئی کو ماشاءاللہ آپ کا طبقہ چل پڑا ہے جو اپنے ہی مسلک بریلوی مسلک کی علماء کی تنقیص پہ تنقیص کیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے اکابرین کو پڑھو. بھائی ان اکابرین کو کیوں نہیں پڑھتے؟ احمد رضا کو کیوں نہیں پڑھتے؟ احمد سعید بریلوی کو کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ آپ کے شیخ الحدیث حسن قادری، ان کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور دل کی گہرائیوں سے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا جو میں کافی دیر سے ضبط کر کے بیٹھا ہوا تھا. سرکار ابو طالب کے لحاظ سے آپ نے توہین کی، میں نے آپ کو جواب دیے. جناب سیدہ کے لحاظ سے آپ نے بک بک کی، آپ کو اور آپ کے سارے شاگردوں کو شکست بھی ہوئی، جواب بھی دلا. اب مولا علی کے لحاظ سے آ کے آپ نے بکواس کرنا شروع کی ہے، تو میں کافی دیر سے ضبط کر کے بیٹھا، لیکن اب میں لازمی کہوں گا بیڑا غرق ہی دے رہا، یہ توبہ نہ کریں تھے.